زائرین، اس سفر کے دوران انشاءاللہ ہم لوگوں کا قیام سب سے پہلے مقام غزوہ خندق پر ہوگا، جہاں اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ، تیسری بڑی جنگ خندق سن 5 ہجری میں لڑی گئی۔ 3 بڑے اسلامی غزوے ہوئے ہیں، غزوہ بدر، احد اور خندق۔ مقام غزوہ بدر یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ باقی جو 2 غزوات کے مقام ہیں، احد اور خندق، یہ ہماری آج کی زیارتوں میں شامل ہیں، کیونکہ یہ 2 جنگیں مدینے میں رہ کر لڑی گئی۔ سب سے پہلے جہاں جنگ خندق ہوئی اس مقام کی زیارت کریں گے، مسجد قبلتین میں اتر کے نفل پڑھیں گے، پھر وہاں سے انشاءاللہ مسجد قباء جائیں گے، وہاں نفل پڑھیں گے۔ مسجد قباء سے نکل کے مدینے میں جو کھجوروں کے باغ ہیں ان کی زیارت کریں گے، پھر ایک باغ میں اتریں گے، وہاں کھجوریں بھی کھائیں گے، اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے لے بھی سکتا ہے۔ آخر میں جبل احد جائیں گے۔ احد کی جنگ میں شہید ہو جانے والے ان 70 صحابہ کرام کو سلام پیش کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری آج کی زیارتوں کی ترتیب ہے۔ اس سفر کے دوران آپ سب لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، اور وہ یہ کہ جہاں بھی آپ لوگوں کو اتارا جائے گا زیارت کے لیے، وہاں جو بھی وقت دیا جائے اس کی پابندی کیجیے گا، تاکہ ہم اپنی ساری زیارتیں تسلی تفصیل سے مکمل کر کے ظہر کی نماز سے پہلے اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، تاکہ ہماری جو فرض نماز ہے وہ ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ہی ملے۔ انشاءاللہ سب کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مقام غزوہ خندق کی زیارت کریں گے، اور وہاں جانے تک ہمارے راستے میں کچھ تاریخی مساجد اور کچھ تاریخی مقامات آئیں گے، آپ لوگوں کو ان کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ جیسے تھوڑا آگے راستے میں آپ کو مسجد بلال نظر آئے گی، اس کے بعد مسجد عثمان غنی آپ کو نظر آئے گی، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حرم کے 310 نمبر گیٹ کے قریب جو صحابہ کرام کے نام سے مساجد ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان مساجد کی جگہ صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو مسجد بلال نظر آئے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کے پیش نظر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو اذان دیا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، مسجد نبوی میں بھی حضرت بلال ہی اذان دیا کرتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت بلال نے قسم کھا لی کہ میں دوبارہ کبھی اذان نہیں دوں گا۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ راستے میں مسجد عثمان آ رہی ہے، وہ بھی زیارت کر لیجیے۔ سیدھے ہاتھ میں سفید رنگ کی مسجد آپ کو دکھائی دے گی، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ دیکھیے آپ کے سیدھے ہاتھ، رائٹ ہینڈ بھاجن، سیدھا ہاتھ اس طرح، ماشاءاللہ۔ یہ سیدھے ہاتھ میں سامنے مسجد عثمان غنی ہے، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں ایک بار خشک سالی ہو گئی تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام مسجد غمامہ میں تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، وہاں 2 نفل پڑھائے با جماعت۔
نماز استسقا کے، پھر جب دعا کے لیے اپنے دست مبارک بلند فرمائے تو اللہ رب العزت نے فوراً رحمت کے بادل بھیج دیے اور وہ برسنا شروع ہوئے. روایت میں ہے کہ جمعے کے دن دعا ہوئی تھی، جمعے کے دن بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک بارش ہوئی. اچھا پھر جب اگلے جمعے نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر سے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ بارش زیادہ بارش ہو گئی ہے، اس کی روکنے کے لیے دعا فرما دیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ بارش اسی وقت تھم گئی اور وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ چلا گیا. تو مسجد غمامہ کھلی رہتی ہے، آپ کسی بھی وقت اس مسجد میں جا کے نفل پڑھ لیجیے، دعائیں کیجیے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دعا کو وہاں قبول فرمایا. انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. پھر مسجد غمامہ کے قریب ہی مسجد ابوبکر، مسجد عمر، مسجد علی، یہ ساری مسجدیں قریب ہیں اور یہ پیدل کی زیارتیں ہیں. اور یہ جو صحابہ کرام کے نام سے مساجد ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان مساجد کی جگہ صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے. تو آپ کسی بھی وقت میں فرض نماز پڑھ کے 310 نمبر گیٹ کے پاس جا کے ان مساجد کی زیارت کر سکتے ہیں. اسی طرح پیدل کی زیارتوں میں حرم شریف کے اندر جو جنت البقیع جا سکتے ہیں مرد حضرات، عورتوں کا جانا منع ہے. مردوں کے لیے فجر اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. جنت البقیع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت صحابہ کرام وہاں آرام فرما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر بقیع تشریف لے جایا کرتے تھے اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے. جیسے ہی جنت البقیع کے اندر داخل ہوتے ہیں تو شروع میں اہل بیت آرام فرما ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے، ان کا نام ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی جنت البقیع میں. نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بقیع میں ہیں. امام جعفر صادق وہ بھی جنت البقیع میں ہیں. پھر صحابہ کرام کی تعداد ہے تقریباً 10,000 کے قریب. حضرت عثمان غنی بھی جنت البقیع میں. صحابہ کرام کی قبروں کے بعد تابعین، تابع تابعین کی قبریں ہیں. اس کے بعد مقیم ہیں جو مدینے میں رہنے والے فوت ہو گئے. پھر اس کے بعد زائرین کی قبریں ہیں، یعنی جو عمرہ حج پہ مدینے میں آئے اور یہاں فوت ہو گئے وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اور جنت البقیع میں جگہ پانا ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو مدینے میں رہتے موت آ گئی، روز قیامت میں اس شخص کی شفاعت کروں گا. نبی علیہ السلام نے مدینے میں فوت ہو جانے والے کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے. اسی لیے لوگ مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے گا اور روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے بقیع والے اٹھائے جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بقیع والوں کی شفاعت فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت البقیع میں جانے نصیب فرمائے. مقام غزوہ خندق، یہاں اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ، تیسری بڑی جنگ ہوئی. اسے جنگ خندق، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. قرآن کے 21ویں پارے، قرآن کے 21ویں پارے سورہ الاحزاب میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے. احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی تمام اسلام دشمن. اس وقت مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن تھے سب گروہ کی صورت میں جمع ہوئے اور مسلمانوں کے مرکز
مدینہ منورہ حملے کے لیے آ گئے. تو جب کفار مکہ نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع فرمایا کہ کفار مکہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. صحابہ کرام نے مشورے دیے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں اس وقت ایک ایسے بزرگ صحابی تھے جن کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے 250 سال سے بھی زائد عمر پائی. اور وہ صحابی کون سے تھے؟ بتائیے کون سے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فارس میں جنگیں لڑتی ہوئی دیکھی، وہاں خندقیں کھودی جاتی تھی. اگر ہم شہر مدینہ کے باہر ایک خندق کھودیں، خندق کسے کہتے ہیں جی؟ ایک گہرا گڑھا. اگر مدینے کے باہر ایک خندق کھود دی جائے تو شہر مدینہ کفار مکہ کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا. صحابہ کرام کا ایک لشکر لے کر یہاں تشریف لے. دیکھیں اب آپ کو جنگ کا نقشہ سمجھاتا ہوں، سب حاجی توجہ کریں. دیکھیں جنگ کے لیے کفار کا لشکر الٹے ہاتھ کی طرف سے آیا تھا. ابھی یہ جو آپ کو بلڈنگ کے گھر نظر آ رہے ہیں، اسی جگہ وہ لوگ اپنے خیمے لگا کے 25 دن تک یہاں بیٹھے رہے. جس جگہ پر خندق کھودی گئی، خندق کا ابھی کوئی نشان باقی نہیں رہا. اس کی جگہ دیکھیں یہ روڈ بن گیا ہے. آپ کو الٹے ہاتھ پہ روڈ نظر آ رہا ہے، ڈبل روڈ جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں. اسی سڑک کی جگہ پر وہ 3 میل لمبی خندق کھودی گئی تھی اس وقت، جو احد پہاڑ تک ملائی گئی تھی. یہ راستہ سیدھا احد کی طرف جاتا ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف خیموں کی ترتیب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کے خیمے اسی ترتیب سے تھے. یہ پہاڑی ہے جبل سلا، اس کے پیچھے مسجد نبوی ہے، اور اس پہاڑی کے اوپر جو آپ کو مورچے بنے نظر آ رہے ہیں وہ بعد کے ہیں. وہ ترکیوں نے بنائے شہر کی حفاظت کے لیے. اس پر پہرے دار کھڑے کیے جاتے تھے. آپ لوگوں کو اس جنگ کا ایک بہت اہم واقعہ سنا کے پھر ہم لوگ نیچے اتریں گے. اچھا، ہمارا یہاں نیچے اترنے کا جو مقصد ہوگا وہ صرف زیارت ہے. ہم نے یہاں نفل نہیں پڑھنے کیونکہ یہ مسجدیں بند ہیں. آپ دیکھیں گے ساری انہوں نے بند کی ہوئی، تو یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ بسیں آتی ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ بند ہے زیارت. لیکن جو ہمارے پاکستان سے حاجی آتے ہیں پھر ہم ان کو یہاں لے کر آتے ہیں کیونکہ یہ زیارت اہم ہے. اس کا ذکر قرآن احادیث میں ہے، تو پھر حاجیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اتار کے تھوڑا دکھا دیتے. پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے قبلتین میں جا کے نفل پڑھنے ہیں. ہمارے یہاں نفل نہیں ہے، نفل ہمارے قبلتین اور قبا میں. یہاں اتریں گے صرف زیارت کے لیے. اچھا جی، توجہ سے سنیے. دیکھیں کفار کا لشکر جب وہ لوگ یہاں پہنچے تو سامنے خیمے لگا کے 25 دن تک بیٹھے رہے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنگوں کے لیے جب آمنا سامنا ہوتا تو دونوں لشکروں کے جو سپہ سالار ہوتے پہلے وہ میدان میں اترتے، مقابلہ کرتے، اسی سے جنگ کا فیصلہ ہوتا. تو اس لشکر میں ایک طاقتور جنگجو تھا، عمر بن عبدود. اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اتنا طاقتور جنگجو تھا کہ وہ 100 لوگوں سے ایک وقت میں لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. تھوڑی تنگ ہے. اس نے وہاں سے اپنا گھوڑا دوڑایا اور خندق کو پھلانگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خیموں کے سامنے چلا گیا. کہنے لگا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے وہ سامنے آ جائے. اب اس طاقتور جنگجو سے لڑنے یا مقابلہ کرنے کا مطلب یقینی موت. تو اس نے 3 بار للکارا. جب اس نے تیسری بار یہ کہا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے وہ سامنے آ جائے، تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے کون اٹھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دے کے رخصت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طاقتور جنگجو عمر بن عبدود سے اسی میدان میں سامنے مقابلہ شروع کیا.
اب تھوڑی دیر میں کیا ہوا، لڑتے لڑتے ایک مٹی اور گرد کا ایسا غبار اٹھا کہ وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ لوگوں کو اتر کے خیمہ دکھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں کھڑے اپنے دونوں دستے مبارک ایسے فضا میں بلند فرما لیے اور یہ دعا فرمانے لگے، یا باری تعالیٰ تو علی کی مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے اپنی تلوار کا ایک ایسا وار کیا جو اس کی ڈھال کو چیرتا ہوا اس کے سر میں لگا، اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب وہ کافر جہنم واصل ہو گیا تو وہ لشکر جو 25 دن سے خیمے لگا کے یہاں بیٹھے تھے ان کے حوصلے بھی مست ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور غیبی مدد آئی، آندھی کی شکل میں ایک ایسا سخت طوفان آیا، کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں سے جنگ کرنے یہاں آئے تھے سب کے سب یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ، اس جنگ میں مسلمانوں کو بنا لڑے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی۔ تو اسے فتح کا میدان بھی کہا جاتا ہے، اسے جنگ احزاب کا میدان بھی کہا جاتا ہے، جنگ خندق کا میدان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ مدینے میں 7 مساجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو یہ سارے نام اس ایک زیارت کے ہیں، یعنی 7 مساجد کہا جائے تو یہی زیارت ہے، جنگ خندق کے بارے میں بات ہوگی تو یہی زیارت ہے، جنگ احزاب یا فتح کا میدان تو یہی زیارت ہے۔ اب آپ سب لوگ نیچے اتر کے میرے ساتھ یہاں سیدھے ہاتھ کی طرف جمع ہو جائیے۔ میں آپ لوگوں کو خیموں کی ترتیب بتاتا ہوں کہ جنگ کے دوران خیمے کس ترتیب سے تھے۔ یہ اسی ترتیب سے بعد میں ترکیوں نے یہ مسجدیں بنا دی ہیں جو ابھی موجود ہیں۔ تفصیل بتاؤں گا، پھر گاڑی میں آ جائیے گا، پھر انشاءاللہ قبلتین اتر کے نفل پڑھیں گے۔ بھائی ماشاءاللہ ہم لوگ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے مقام پر ہیں اور یہاں پہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا پوری تفصیل بتائی انہوں نے، اللہ تعالیٰ جن کے مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پسند فرمایا۔ اب جس مسجد کے سائے میں ہم لوگ کھڑے ہیں یہ سفید رنگ کی مسجد ہے، جامع الخندق اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ بعد کی تعمیر ہے، تقریباً 20 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام کے خیمے بتائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے پرانی مساجد تھی، ان کی جگہ یہ ایک نئی مسجد بن گئی، جامع الخندق اس کا نام رکھ دیا، یہ نماز میں کھلی رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیں میں اشارہ کر رہا ہوں، اس مسجد یہ ہمارے سامنے 9 نمبر بورڈ کے نیچے، وہاں یہ بھی پہ مسجد جنگ ہے۔ کے دوران خیمہ لگا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب 2 خیمے اس طرف ہیں، وہ دیکھیے ایک خیمہ وہ اوپر پہاڑی کے اوپر، وہاں پہ جنگ کے دوران بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ اس جگہ پہ تھا، اور اس جنگ میں صحابہ خواتین بھی شامل تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ اس جگہ پر بتایا جاتا ہے، وہ دیکھیں، اور ان کے ساتھ باقی صحابہ خواتین بھی تھیں وہ سامنے۔ تو یہ اس وقت خیموں کی ترتیب تھی۔ کفار کا لشکر اس طرف سے آیا، جیسے میں نے بس میں بھی بتایا، درمیان میں جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اسی جگہ پر وہ 3 میل لمبی خندق کھودی گئی تھی جو احد پہاڑ تک ملائی گئی۔ وہ پیچھے احد پہاڑ کی چوٹی ہے، شاید آپ کو نظر آ رہی ہے، تو وہاں تک وہ خندق کھودی گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہاں دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے غیبی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو اس جنگ میں بنا لڑے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ مقام غزوہ خندق ہے جہاں اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس جنگ میں ایک عظیم کامیابی نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دعا کو یہاں قبول فرمایا ہے، تو ہم لوگ بھی اپنی عرضیاں، اپنی التجائیں، اپنی دعائیں اللہ کے حضور یہاں کھڑے ہو کر پیش کریں گے، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ قبلہ رخ ہو جائیے۔